سر آج کل ہمارے معاشرے میں جو پیر اور مرید کا مروجہ تصور چل رہا ہے اور جس طرح ان پڑھ لوگوں کو روحانیت اور تصوف کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا آپ کے نزدیک یہ موضوع نہیں ہے؟ وہ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ میں اس کی کس طرح تائید کر سکتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ لوگوں کا اپنے پیر صاحب کے وہ نظر دینا برا ہے، میرا نہیں یہ خیال۔ میرا یہ خیال نہیں ہے کہ لوگ اگر تحائف اپنے پیر و مرشد کے پاس لے جاتے ہیں تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مرشد جو ہے جب اپنے مرید کا ذہن بند کرتا ہے تو یہ گناہ عظیم ہے۔ جب مرشد جو ہے اپنے مرید سے سوچنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑی زیادتی جو اس وقت پیری اور مریدی میں ہو رہی ہے کہ مرشد کوشش کرتا ہے کہ مرید اس سے کوئی سوال نہ پوچھے، اور مرید کو دھمکی دی جاتی ہے اخلاقی اور ذہنی کہ اگر کوئی گستاخی سوال کی تو مقام بزرگی سے گرا دیے جاؤ گے اور شبستان شیخ سے نکال دیے جاؤ گے۔ جب اس قسم کی حرکات ہو رہی ہوں تو اس پیری مریدی کو مافیا ضرور کہا جا سکتا ہے، مافیا آف گریڈیشن ہے یہ، مگر اس کو کسی طور پہ بھی کوئی اخلاقی نظام نہیں کہا جا سکتا، نہ اس کو کسی طور پہ کوئی تعلیمی نظام کہا جا سکتا۔ سر کیا کسی پیر کی اولین ذمہ داری اپنے غریب مریدین کے دکھوں، کرب اور معاشی بدحالی کا مداوع کرنا نہیں ہے؟ اور کیا مریدین کی ذمہ داری اپنے پیر کے مسائل اور دکھوں کو حل کرنا ہے؟ مریدین کی ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ کوئی مرشد اگر مریدین کی طرف اس نظر سے دیکھے گا تو وہ اپنے توکل کے سٹیٹس پہ نہیں ہوتا، اور مرشد جو ہے اللہ کے رسول کے اس قول پہ ہوتا ہے اور وہ سنت پیغمبرانہ پہ ہوتا ہے کہ جب بھی پیغمبر کوئی ٹیچنگ کرتے، کوئی تعلیم دیتے لوگوں کو اور لوگ ان کو کچھ پیش کرتے تو وہ ان سے ہمیشہ یہی کہتے کہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ ہمارا اجر تو ہمارے رب العالمین کا ہے۔ اب رب العالمین نے بھی ظاہر ہے کہ کچھ اسباب متعین کرنے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اس بندے کی آسانی کے لیے، خدمت کے لیے اور اس بڑے بندے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی عثمان غنی چاہیے، کوئی علی مرتضیٰ چاہیے، کوئی صدیق اکبر کی تجارت چاہیے۔ تو اس معاشرے میں وہ لوگ جو پڑھ لکھ کے سمجھداری سے اپنے مرشد کو کلیئر کر دیتے ہیں، لیکن آپ ایک عرصہ ہی لوگوں کو عرصہ ہی آپ کسی کو دیکھ سکتے ہیں نا، اس کے بعد اس کی نیات کو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ جھوٹ کہاں پنپتا ہے؟ 2 4 سال کے پیری فقیری جو ہے بالآخر دھڑام سے زمین پہ آ گرتی ہے۔ ہمارے سامنے بے شمار پیر پیدا ہوئے، بے شمار فقیر اٹھے، پھر وہ بے نام و نشاں ہو گئے۔ تو رہنے والی چیز تو صداقت ہے اور علم ہے، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو یہ تعلق ہے کہ مرید کی خیال رکھنا تو پیر کے فرائض میں سے ہے، مگر مرشد کا خیال رکھنا پیر کے تعلق کے فرائض میں سے ہے، اس کے مالی فوائد وہ اپنی ایگزسٹنس کے اور پروویژنس کے لیے وہ خدا کو دیکھتا ہے، اور مرید کبھی کبھی واسطہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ سر آج کل دیکھا گیا ہے کہ اکثر پیر لمبی لمبی ٹھنڈی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ان کے پلازے ہیں، ان کا بے حد و شمار بینک بیلنس ہے، اور وہ ایک شاہانہ ٹھاٹھ سے زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف عوام اور مریدین خط افلاس سے کہیں نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا یہ تضاد اور فرق ظلم اور ناانصافی نہیں ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ سوال ایک دوسرے سے منسلک ہی لگتے ہیں۔ اب پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ ان کو میرا نہیں خیال کہ آپ ان کو پیر کہہ سکتے ہیں یا استاد کہہ سکتے۔ بیسیکلی کسی بھی پیر جو ہے وہ استاد کے ہم معنی ہوتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے ہم معنی ہوتا ہے، چونکہ آگہی کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ چونکہ سارے پیٹرنز ختم ہو چکے ہیں،
تو ایک میں آپ کو ذکر سناؤں کہ ایک شخص نے، ایک بڑے معزز صاحب نے کہا کہ میں فلاں پیر صاحب کے بڑا خلاف ہوں، کہ اس لیے کہ میں نے ان کو 60 لاکھ روپے نقد دیے ہیں عقیدتوں کی وجہ سے، محبتوں کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا اب تمہارا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ ان سے یہ گلہ کرو یا پیسے واپس لو۔ تو میں نے کہا اگر 60 لاکھ روپے میں بھی تمہیں عقل کا کوئی سبق نصیب ہو جائے تو سستا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو آپ پلازے دیکھ رہے ہیں، پیٹرنز دیکھ رہے ہیں، یہ انہی مریدین کی وجہ سے ہیں جو اپنا سبق بہت لیٹ سیکھتے ہیں۔ دوسرے دیکھیے بندوبست ہے، جیسے وہ خواجہ فرید الدین گنج شکر بیٹھے تھے اور بے تحاشا ہجوم تھا، روٹی بٹ رہی تھی، تو ایک مرید آیا، اس نے کہا خواجہ تجھے پریشانی نہیں ہوتی؟ تجھے پریشانی نہیں ہوتی؟ اتنا بڑا ہجوم ہے، لنگر کیسے بندوبست ہوتا ہے؟ تو خواجہ نے کہا کہ جب سے میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میرے تمام کام اللہ کو سونپے، وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اس کے بعد مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ اگر تو پیر اس توکل کا ہے اور اس ٹائل کا ہے اور اس علم کا ہے تو اللہ اسے ایک چھوڑ کے 10 پلازے دے اور 20، مگر وہی آپ کی بات یہ ہے کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ سر میں معذرت سے کہوں گا کہ آپ کا انداز زندگی اور رہن سہن بھی تو آن بان اور شان والا ہے۔ آپ بڑے بڑے اجتماع منعقد کرتے ہیں، سارا دن آپ کے پاس لوگوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ آپ اس مہنگائی کے دور میں یہ زندگی کے معاملات کس طرح سیٹل کرتے ہیں، اور آپ کے ذرائع معاش اور ذرائع آمدن کیا ہیں؟ تو یہ تو باقی رہا کہ یہ اسباب میں پس منظر میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے اسباب کیا ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شاید شدید مایوسی ہو، مگر اتفاق دیکھیے کہ آج میرے بینکر میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھو کہ پروفیسر صاحب کا کیا حال ہوتا ہے، تو میں اکثر اپنے اخراجات کے لیے ان کو کہتا ہوں کہ یار تھوڑے بہت پیسے تیار رکھنا، کسی وقت قرض مانگنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ یہ جو میرے پاس بظاہر آپ کو گاڑیاں نظر آتی ہیں، یہ میرے 2 احباب نے سمجھو کہ خلق کے لیے صدقہ کی ہوئی ہیں، کہ آپ کو چونکہ آنا جانا بہت پڑتا ہے، اس لیے آپ یہ قبول کر لیں، تو آپ کو کم از کم میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے ان کو ٹنوں ثواب پہنچ چکا ہے، کیونکہ ہم لوگ آنا جانا کھانا کھلانے کی بات یہ ہے شاہ صاحب کہ میں کبھی بھی کسی کو استطاعت جب میری جتنی ہوتی ہے اس دن یا اگلے دن کی اس کے مطابق کھانا کھلانا پسند کرتا ہوں۔ I like to have good taste in food, I have good taste in food، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کس کو بلاؤں تو اس کو کم از کم کھانے کے لحاظ سے وہ مجھے رئیس سمجھے، اور کسی لحاظ سے سمجھے نہ سمجھے۔ بلکہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ اس اجلاس میں موجود تھے، کہ لوگوں نے کہا کہ آپ بڑا اسراف کرتے ہیں، اتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں، اتنا شاندار کھانا کرتے ہیں، تو یہ تو اسراف۔ تو میں نے ابن عباس کا قول ان کو سنایا کہ لا اسراف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف، کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں اور اسراف میں کوئی خیر نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں، ہم نے ان کو ایک کوالٹی دے رکھی ہے چندہ کرنی۔ When you want to do a job, I just request them کہ جی آؤ ہم مل کے یہ کام کریں، تو سارے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے ہیں، مگر جو تھوڑے تھوڑے مل کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگوں کو بڑا شاندار اور اعلیٰ ترین فنکشن نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے میں اکثر دربار جایا کرتا تھا، سید حجویر کو دیکھا تو وہاں میں نے بڑے بڑے پیر فقیر آتے تو وہاں جمعراتیں چلتی، اور دیکھتا کہ جمعرات کے بعد ایک نان کے اوپر دال پڑی ہوتی ہے اور وہ سب کو بانٹی جاتی۔ ہو سکتا ہے اس وقت یہی مناسب ہو، مگر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ ایک صحابی نے
गली सड़ी खजूरें जो हैं वो कुछ अपने पास रख ली, जो बेकार सी थी वो सदक़ात के तौर पे मस्जिद नबवी पे लटका दी। तो अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई, इतना गुस्सा आया कि फरमाया अच्छा अपने लिए तुम बेहतरीन चीज़ चुनते हो और मेरे लिए तुम निकम्मी तरीन चीज़ चुनते हो कि ऐ लोगों, अगर तुम अपनी बेहतरीन चीज़ नहीं दे सकते तो दरमियानी चीज़ तो दो। मैं तो कोशिश करते हैं कि जब अल्लाह के नाम पे हम शादी ब्याह, अगर आप कभी मेरे किसी फंक्शन पे आए शादी ब्याह के, यू विल नॉट फाइंड इट दैट गुड एज द फंक्शन वी अरेंज फॉर अल्लाह एंड फॉर दिस। बल्कि मेरे अक्सर जो मेरे भाइयों की शादियाँ हुई या जिनको हुए तो हमारे स्टैंडर्ड अमूमी से होते हैं, जनरल से होते हैं, मगर इस फंक्शन में जो हम खुदा के लिए करते हैं, जो जिसमें हम लोगों को अल्लाह के नाम पे बुलाते हैं, इस फंक्शन का जो खुराक का मयार है वो मेरे ख्याल पूरी दुनिया में मशहूर है।